آج میں آپ کو طلباء علم دین اور علماء کے فضائل سناتا ہوں. اللہ کرے یہ فضائل سن کر ہمارے دل میں بھی یہ شوق پیدا ہو کہ یا تو ہم عالم بن جائیں یا ہمارے کم از کم گھر میں سے کوئی ایک عالم دین ہو تاکہ ہماری فیملی کو یہ فضیلت حاصل ہو. سبحان اللہ. اب ذرا کچھ میں آپ کو نبی پاک کی حدیث بھی سنا دیتا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, میرے آقا کی بارگاہ کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر ہوا, عابد کا اور عالم کا. عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والا, اور عالم کہتے ہیں علم جس کے پاس علم دین ہو. جب دونوں کا ذکر ہوا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال کے جملے ارشاد فرمائے. نبی پاک فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم. آقا فرماتے ہیں کہ فضیلت میں عالم کی عابد پر ایسی ہے, یعنی عالم جو ہے وہ عبادت گزار پر ایسی فضیلت رکھتا ہے جیسی میری فضیلت تمہارے کمتر پر. نبی پاک اپنی مثال دے کر سمجھا رہے ہیں کہ جس طرح نبی پاک فرماتے ہیں میری فضیلت عام مسلمان پر ہے, عابد پر عالم کی ایسی فضیلت ہے. تو یہ شان ہے علماء کی. سبحان اللہ. ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن علماء کی دواتوں کی سیاہی, انک پاٹ جو انک ہوتی ہے, پاٹس کی جو انک جس پہ وہ فتویٰ لکھتے ہیں, اب تو خیر کمپیوٹر کا زمانہ آ گیا, لیکن سمجھانے کے لیے جو انک یوز کرتے ہیں وہ علم دین کے لیے, اس انک کو اور اس کے مقابلے میں بلڈ آف شہداء فرماتے ہیں کہ شہیدوں کے لہو کو تولا جائے گا, وزن کیا جائے گا, ویٹ کیا جائے گا. اور آقا فرماتے ہیں کہ ان کے قلم کی انک جو ہے, دواتوں کی سیاہی جو ہے, وہ علماء کے خون پر غالب آ جائے گی. یہ ہوتا ہے عالم اور یہ ہوتا ہے علم دین. کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. یہ جو بچے ہیں نا 6 سال 7 سال 8 سال پڑھتے ہیں, یہ قربانی ہے. خاص طور پہ یورپ میں, یو کے میں اور دنیا کی بہت ساری چیزیں رنگینیاں انہیں کھینچ رہی ہوتی ہیں, مگر میرے بچوں میں آپ سے بھی بات کر رہا ہوں, ان اسٹڈی ٹائم کے اندر کبھی کبھی شیطان دل میں یہ بات ڈالتا ہوگا, یار ہم تو پیچھے رہ گئے, وہ فلاں یونیورسٹی میں چلے گئے, وہ فلاں کالج میں چلے گئے, اتنی ڈگریاں حاصل کر لی. میں اگین وی آر ناٹ, ہم اس کے خلاف بات نہیں کر رہے. شرعی تقاضوں کے مطابق دنیاوی علوم سیکھیے, مگر جو علم دین کے فضائل قرآن و حدیث میں ہیں اس کا کوئی کمپیریزن نہیں. آج کل لوگ ایک ڈیبیٹ کرتے ہیں, یار فیملی میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے, فیملی میں ایک وکیل ہونا چاہیے, سالیسیٹر ہونا چاہیے. سچی بات یہ فیملی میں ایک عالم دین ہونا چاہیے. ہاں, قیامت کے دن جب لوگ جنت میں جائیں گے نا, علماء کو روکا جائے گا کہ رک جائیے, باقی لوگوں کی انٹرسیشن, باقی لوگوں کی شفاعت کیجیے, انہیں بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جائیے. اگر میرا بیٹا عالم ہوا, میری بیٹی, میری بچی عالمہ ہوئی ہے, میرا بھائی عالم ہوا, یا میں خود درس نظامی کر کے عالم بن گیا اور اللہ نے قبول کر لیا, تو انشاءاللہ وارے نیارے ہوں گے. تو ان بچوں پر فخر کیجئے. یہ بچے ہمارا فیوچر ہیں. جن کے ماں باپ مجھے سن رہے ہیں, بھائی, فادر, یو آر سو لکی. انکریج کرنا ان بچوں کو. بعض اوقات ایک اور پرابلم ہوتا ہے, خاندان میں ایک بچہ عالم دین بن جائے اور دوسرا بچہ دنیا میں کچھ ترقی کر جائے, دوسرے بچے کو ڈسکریج کر رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا دیکھو تمہارا بھائی کتنا آگے بڑھ گیا. ارے ٹھیک ہے, وہ پاؤنڈ کما کے لا رہا ہے, یہ بیٹا تمہیں جنت میں ساتھ لے جائے گا. حافظ قرآن بچے کی قدر کرو, عالم دین بچے کی قدر کرو. ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے کہ ماشاءاللہ جو سعادت مند والد ہوتے ہیں وہ اپنے عالم دین بیٹے کی عزت کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا میری آنکھوں کا نور ہے. یہ واقعی بڑی سعادت کی بات ہے. تو یہاں میں بچوں سے بھی بات کر رہا ہوں, ان کے فیملی ممبر سے بھی بات کر رہا ہوں کہ دوران تعلیم دیکھیں, شیطان سب سے زیادہ شیطان پر جو بھاری ہے نا, the biggest enemy of شیطان is عالم دین. ہمیشہ یاد رکھیں, عالم دین سے شیطان بہت گھبراتا ہے. اچھا, وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ کوئی عالم دین بن جائے, وہ ہمیشہ انٹرسیپٹ کرے گا. آپ دیکھیں کسی بھی اسکول کے ہسٹری اٹھا لے, فرسٹ کلاس میں داخلہ لینے والے میٹرک تک 90% طلبہ میٹرک تک جاتے ہیں. درس نظامی میں کیا ہوتا ہے, اولا میں 100 بچے داخلہ لیتے ہیں, دور حدیث تک شاید 25 پہنچتے ہیں. وائی 75% کہاں چلے گئے؟ یہ شیطان لے گیا ہے. کوئی نہ کوئی بہانہ, مزہ نہیں آ رہا, بور ہو رہا ہوں, طبیعت ٹھیک نہیں ہے, فلاں نے یہ کہہ دیا. شیطان نہیں چاہتا ہے کہ وہ آپ کو عالم دین بننے دے, اور یہی ہو رہا ہے. آج کل کتنوں کا ایمان ضائع کر رہا ہے شیطان. کوئی فلمی سانگز گا کر ایمان ضائع کر رہا ہے, کوئی کامیڈی شو دیکھ کر ایمان ضائع کر رہا ہے, کوئی آپس میں دوستوں میں ہنسی مذاق کر کے, اللہ کی بارگاہ میں گستاخی کر کے, اور جناب فرشتوں کا مذاق اڑا کے, ہیون اور ہیل کی وہ فلمی سٹوریاں بنا کے ایمان ضائع کر رہے ہیں. Nobody knows the boundaries of ایمان because nobody have knowledge of دین. سمجھو اس بات کو. یہ ایسے ہی نہیں جامعۃ المدینہ ہم بنائی چلی جا رہے ہیں. ہمیں پتا ہے دعوت اسلامی کا بہت بڑا ایکسپینڈیچر جامعۃ المدینہ پہ لگ جاتا ہے.
اچھا خاصا ہمیں چندہ کرنا پڑتا ہے اس کے لیے، لیکن اسلام کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ علماء بنے، اور پھر یو کے میں علماء بنے تاکہ وہ انگلش اسپیکرز ہوں اور ہمارے ینگسٹر کا جو گناہوں کی طرف شیطان لے کے جا رہا ہے انہیں واپس لے کر آئیں دین کی طرف. So that is the importance of علماء دین, importance of علم دین. Try to understand. علم کے ساتھ عمل بہت ضروری ہے. بے عمل عالم جو ہے نا اس کو بھی سخت سزائیں کتابوں میں لکھی ہیں. علم حاصل کرنے کے بعد آپ کی رسپانسبلٹی اور بڑھ جاتی ہے. آپ کے ساتھ اگر مدنی ہونے کا ٹیگ لگ گیا ہے تو اب لوگ آپ کو ایک عالم دین کی حیثیت میں دیکھنا چاہتے ہیں. اور اگر ایک طالب علم دین، ایک عالم دین گناہوں کی طرف یا سستیوں کی طرف یا غفلت کی طرف جاتا ہے تو اس کو دیکھ کر اور لوگ دین سے دور ہوتے ہیں. یہ صرف میں طلبہ سے بات نہیں کر رہا، میرے دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں. امامہ پہننا، داڑھی رکھنا بہت اچھی بات ہے، مگر آپ نے اگر یہ مذہبی حلیہ اپنایا ہے نا تو now your responsibility is even more stronger. آپ نے اور اب احتیاط کرنی ہے کہ جب داڑھی والے کو لوگ جھوٹ بولتے دیکھتے تو کہتے ہیں دیکھو یہ داڑھی والا ہے. امام والے کو وعدہ خلافی کرتے دیکھتے تو اور برا بھلا کہتے ہیں. تو ہمیں یقیناً یہ سنتیں اپنانی ہیں، مگر یہ ہیں لباس کی سنتیں. کردار کی سنتیں کون اپنائے گا؟ کیا صرف داڑھی رکھنا سنت ہے؟ صرف امامہ پہننا سنت ہے؟ سیدھے ہاتھ سے صرف کھانا ہی سنت ہے؟ سچ بولنا بھی سنت ہے، وعدہ پورا کرنا بھی سنت ہے، معاف کرنا بھی سنت ہے، نرمی سے بات کرنا بھی سنت ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھنا بھی سنت ہے، بڑوں کے ساتھ ادب سے بات کرنا بھی سنت ہے، بچوں پر شفقت کرنا بھی سنت ہے، اگر پرومس کیا ہے تو اس کو پورا کرنا بھی سنت ہے. تو یہ والی سنتیں ہمارے اندر کب آئیں گی؟ تو پلیز اگر ہم نے ایک تو نالج حاصل کر لی ہے اور دوسرا اگر ہم نے ماشاءاللہ اپنا اپیرنس بھی مذہبی حلیے والا اپنایا ہے تو we need to correct ourselves from our heart. کردار یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. مجھے بتائیے نا، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرسٹ اناؤنسمنٹ کیا تھا، اسلام کی طرف لوگوں کو بلایا تھا، اعلان نبوت فرمایا تھا، وہ کون سی ایج تھی میرے آقا کی؟ 40 ایئرس کی ایج میں، 40 سال کی عمر تک نبی پاک نے کیا کیا تھا؟ اپنا کردار ہی تو پیش کیا تھا، لوگوں کے ساتھ میل ملاپ ہی تو تھا. اور جب نبی پاک نے کوہ صفا پر سٹینڈ اپ ہو کر جو اناؤنسمنٹ کیا تھا کہ بتاؤ لوگوں میں کون ہوں، ہو ہم آئے، تو لوگوں نے کیا کہا تھا؟ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں. ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، ابھی اسلام کی بات نہیں کی تھی، مگر وہ کردار تھا کہ لوگ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں. مجھے بتاؤ نا، صادق آقا کا امتی جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ امین آقا کا امتی بے ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا کردار، واللہ میرے طلباء، میرے اساتذہ، میرے مدنی، میرے نگران دعوت اسلامی کے، میں سب سے بات کر رہا ہوں، جس کے ساتھ یہ ٹیگ لگ گیا ہے نا، یہ امیر اہل سنت کا مرید اور دعوت اسلامی کا رسپانسبل ہے، اس سے تو مل کے مزہ آ جائے یار. یہ دعوت اسلامی یار، کیا سچ بولتے ہیں، کیا مسکراتے ہیں، کیا محبت سے ملتے ہیں، کیا وعدے پورے کرتے ہیں. ہم سے کوئی کاروبار کرے تو اسے ٹینشن نہ ہو، ہم سے کوئی رشتہ کرے تو اسے ٹینشن نہ ہو. یہ ہے اسلام کہ ہمارے اندر سے نبی پاک کی سنتیں چھلکنی چاہیے. صرف چہرہ سنتوں والا اور کردار اگر برا ہوگا تو کیسے کام ہوگا؟ ہمارے اسلاف سبحان اللہ، ان کا پڑوسی بھی ان سے خوش ہوتا تھا، ان کا پڑوسی انہیں تنگ کرتا تھا مگر وہ اسے دعائیں دیتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ کتنے بڑے امام ہیں، وقت کے امام، فقہ کے امام. آپ کا ایک پڑوسی شرابی تھا اور روز شراب پی کے گل گپاڑا کرتا تھا، شور شرابہ، آپ کا آرام میں خلل. آپ تو پڑھنے لکھنے والے، عبادت کرنے والے آدمی تھے، ساری رات شور کرتا تھا. ایک رات شور کی آواز نہیں آئی، there is no shout. ہم جیسا آدمی بولے جان چھوٹی، چلو بھائی سکون سے سو جاؤ. امام اعظم نے کہا چیک تو کرو کدھر گیا وہ شرابی، آج ہنگامہ نہیں ہے. پتہ چلا کہ اس کو پولیس پکڑ کے لے گئی. ہم کیا کہیں، چلو جان چھوٹی، ہم تو پہلے ہی چاہتے تھے اس کو اٹھا کے لے جائے. آپ اس زمانے کے خلیفہ کے پاس پہنچ گئے کہ میرے پڑوسی کو تم اٹھا کے لے آئے ہو. کہا حضور آپ ہمیں بتاتے، آپ ہمارے دربار تک آ گئے، امام آ گئے. تو آپ نے فرمایا میرے پڑوسی کو چھوڑ دو. اچھا، امام اعظم چونکہ چلے گئے تھے اس خلیفہ کے دربار میں، تو خلیفہ نے آرڈر کیا کہ کل رات جتنے لوگ پکڑے گئے سب کو آزاد کر دو. امام اعظم آئے ہیں، ان کی رسپیکٹ ہے. امام اعظم اپنے پڑوسی کو لے کر واپس آ گئے. پڑوسی کہتا ہے حضرت ساری زندگی تنگ کرتا رہا اور آپ مجھے چھڑانے آ گئے. امام اعظم نے کچھ اس طرح فرمایا پڑوسی کا بھی تو حق ہوتا ہے. اس نے توبہ کی، شراب پینے سے توبہ کی، گناہوں سے توبہ کی اور ایک نیک انسان بن گیا. یہ ہے کردار. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنے صرف گفتار سے نہیں
کردار سے بھی مسلمانوں کو قریب کرنا ہے. کبھی ہمارے کردار کے بارے میں کوئی انگلی نہ اٹھائے، کیونکہ ہم اس آقا کے امتی ہیں کہ جو سبحان اللہ نبی پاک کا تو جو جتنا قریب ہوتا گیا نا وہ اتنا دیوانہ ہوتا گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان ہے نا اس میں بہت ساری، یقیناً نبی پاک کی تو اتنی تعریف کریں کم ہے، اتنے سارے واقعات ہیں، مگر ایک اور لاجیکلی چیک کریں نا کہ دنیا میں پتہ کیا ہوتا ہے، جو بہت فیم پرسنالٹی یا بہت بڑی پرسنالٹی ہو نا دور سے بڑی اچھی لگتی ہے، کیونکہ اس کے ہم یا تو بیان سنتے ہیں یا اس کی کوئی بات سنتے ہیں. اگر وہ نعت خواں ہوتا ہے تو اس کی نعت سنتے ہیں، یا نارملی اگر دنیاوی آدمی ہوتا ہے تو اس کی سپیچ لوگ سن رہے ہوتے ہیں، سنگر ہوتا ہے تو اس کے گانے سن رہے ہوتے ہیں. دور سے بڑا بندہ پسند کرتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے. لیکن بعض اوقات کسی بڑی پرسنالٹی کے قریب جائے نا تو بندہ کہتا ہے یار یہ تو ویسا نہیں جیسا میں سمجھ رہا تھا، غصے والا ہے، ڈانٹتا ہے، جھڑکتا ہے، پراؤڈی ہے، بہت سارے پرابلم سامنے آتے ہیں. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھو، جو جتنا قریب ہوتا گیا اتنا دیوانہ ہوتا گیا. سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ سب سے پہلے مردوں میں ایمان کون لایا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ. بچوں میں سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ جو آپ کی گود میں بڑے ہوئے ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے جلوہ جانا دیکھ رہے تھے، آقا کی مبارک عادتیں دیکھ رہے تھے. جیسے ہی نبی پاک نے اعلان نبوت کیا، مولا علی شیر خدا کلمہ پڑھے اور آقا کے دامن سے وابستہ ہو گئے. عورتوں میں سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ سب سے قریب نبی پاک کی زوجہ محترمہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کیا تھا؟ یہ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ وہ کردار تھا. وہ دن رات دیکھ رہے تھے، وہ آقا کی ادائیں دیکھ رہے تھے. اب میں تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں چپتا ہوا سوال کر لیتا ہوں، اپنی بیٹھے نا، اپنوں سے ہی بات ہو رہی، چپتا ہوا سوال. ہماری فیملی ہم سے متاثر ہے، ہمارے قریب کے لوگ ہم سے متاثر ہیں، دور والے بڑے متاثر ہیں. ہاں مسجد میں جائیں تو نمازی کہتے ہیں دعا کرنا، کبھی امی نے کہا دعا کرنا، کبھی ہماری وائف نے کہا کہ میرے سر میں درد ہے ذرا دم کر دیں، بچے نے کبھی کہا ابو ذرا آج پریشان ہوں دعا کر دیں یا میرے دم کر دیں. یا کبھی ہمارا کبھی بیچارے اسلام میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں حضرت اپنا کھانا ہمیں دے دیں بچا ہوا، تبرک دے دیں، ان کو کیا پتا ہمارا کیا حال ہے. کبھی گھر والوں نے کہا کہ اپنا بچا ہوا کھانا بچائیے گا. دیٹ از دا کوسچن. ہاں گھر والوں کو تو پتا ہے اس کے دم میں دم ہی نہیں ہے. تو ایسا نہ کریں. اللہ کرے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے جیسے ہم لوگوں میں ہیں ویسے ہم اکیلے میں بھی ہوں. ہماری خلوت اور ہماری جلوت یہ دونوں اچھی ہو جائے، باطن اور ظاہر دونوں صاف ہو جائے. اللہ کرے ہم باعمل ہو جائیں. جو واقعی علماء دین ہے نا، علماء حق ہے، علماء ربانی ہیں، اللہ ان کا ہمیں صدقہ عطا فرمائے. جو علماء کے فضائل اور طلباء کے فضائل اپنے حدیثوں میں پڑھے ہیں کہ طالب علم تو جب گھر سے نکلتا ہے نا تو اس کے لیے سمندر میں مچھلیاں دعا کرتی ہیں، فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں. وہ کیسے طالب علم میں ہوں گے؟ اللہ ان کا صدقہ نصیب فرما دے، ان کا فیضان نصیب فرمائے. اور یہ پاسبل ہے اگر ہم واقعی ویسے بن جائیں جیسا دعوت اسلامی ہمیں بنانا چاہتی ہے. اور میرے نوجوان یا بڑی تعداد میں میرے بچے ہیں، ینگسٹر ہیں. دیکھو جوانی کی عبادت جو ہے نا وہ اللہ کو بڑی پسند ہے. اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، شیطان حملے کرتا ہے مگر اللہ کو وہ نوجوان بڑا پسند ہے جو اپنی یوتھ میں، اپنی ینگ ایج میں وہ اپنا ٹائم ورشپنگ میں گزارتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے A young man who gives up the pleasure and luxuries of the world and advances towards the obedience of Allah Azza wa Jal in his youth, then Allah Azza wa Jal will grant him the reward equivalent to 72 صدیقین. جوانی میں اللہ کی عبادت کرو، 72 صدیقین جیسا ثواب ملتا ہے. ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم said, undoubtedly Allah Azza wa Jal loves most that beautiful young man amongst his creation who spent his youth and beauty in worship Allah Azza wa Jal, taking pride him in front of the angels. Allah Azza wa Jal says, he is my real born man. یہ میرا حقیقی بندہ ہے. اللہ فرشتوں کے سامنے اس خوبصورت نوجوان پر فخر فرماتا ہے جس کو اللہ نے خوبصورتی بھی دی ہو، جوانی بھی دی ہو، مگر وہ اپنے آپ کو گناہوں کی طرف نہ لگائے، اپنی جوانی اللہ کی راہ میں گزار. اور یہ دعوت اسلامی آج لاکھوں نوجوانوں کو موقع دے رہی ہے، مگر شیطان آپ پر یقیناً اٹیک کرے گا اور کر رہا ہوگا. آپ نے بچانا ہے اپنے آپ، اس کو بچا کر اپنی لائف کو گزارنا ہے. ایک بار ایک بزرگ کو دیکھا گیا کہ 100 ایئرس کی ان کی ایج تھی. تو کسی نے پوچھا ان سے کہ حضور آپ کی 100 ایئرس کی ایج ہے اور آپ بالکل ٹھیک ہے، آئی سائٹ بھی ٹھیک ہے، دانت بھی صحیح ہیں، آپ کی لسننگ پاور بھی اوکے ہے، تو کیا کمال کا آپ نے جواب دیا.
آپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پارٹ آف دا باڈیز کو اپنی یوتھ ینگ ایج میں اللہ کی نافرمانی میں یوز نہیں کیا، اس کو سنس میں نہیں لگایا۔ اللہ کریم نے بڑھاپے میں میری اولڈ ایج میں میرے پارٹ آف دا باڈی کو سلامت رکھا۔ اگر اپنا بڑھاپا اچھا چاہتے ہو نا تو اپنی جوانی پاکیزہ گزارنا۔ اللہ کرے کہ ہم اللہ کی عبادت میں زندگی گزارنے والے بنیں، نبی پاک کی سنتوں پر عمل کرنے والی زندگی گزاریں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔